العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سوال ہے کہ کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے؟ جواب جی ہاں، جادو ایک حقیقت ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن جادو کا جو اثر ہے وہ از خود اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اللہ رب العالمین کے منشا اور اذن نہ ہو جائے، اور یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اس کی حکمت اس میں کیا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ہاروت ماروت کا جہاں سورہ بقرہ میں ذکر ہے وہاں موجود ہے کہ اللہ نے ان کو آزما لیا، فرشتوں کو، اور آزمائش کا ذریعہ جادو کو بنایا، اور لوگ ان کے پاس آتے کہ جی ہمیں بھی سکھا دو، وہ کیا کہتے؟ فلا تکفر، وہ کہتے یہ کفر ہے، ہم تو آزمائش میں انما نحن فتنہ فلا تکفر، ٹھیک ہے۔ تو وہ دو فرشتے تھے، جادو کے ذریعے سے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ اگر وہ فرشتے نہ ہوتے تو یہ کبھی نہ کہتے فلا تکفر۔ یہ بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، بعد مفسرین اس طرف چلے گئے کہ جی وہ تو شیطان تھے، دونوں یہ دونوں بادشاہ تھے، اس طرح کی باتیں نہیں، وہ فرشتے تھے، جبھی وہ کہتے تھے فلا تکفر۔ اگر وہ شیطان ہوتے تو شیطان تو کہتا اکفر۔ قرآن مجید میں الفاظ ہیں اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، وہ تو کفر کرواتا ہے، وہ کفر سے روکتے تھے۔ پھر جب لوگ باز نہیں آتے، اصرار کرتے، تو وہ اللہ کی مشیت کے تحت، چونکہ وہ آزمائش کا محور بنے ہوئے تھے، تو وہ ان کو سکھاتے اور لوگ ان سے وہ سیکھتے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے۔ پھر کیا کہا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا تھا، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں کو آزما سکتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو آپ اٹھائیں تو وہاں واضح طور پر ذکر ہے کہ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں سے واسطہ پڑا تھا، وہ اپنے لاٹھیاں رسیاں ڈالتے تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال آتا کہ یہ تو دوڑ رہی ہیں، یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے خیال آتا انہا تسعیٰ، وہ دوڑ رہی ہوتی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اثر تو نہیں ہوا، بھائی خیال کیوں آتا تھا؟ کہ خیال تو آتا تھا، تو خیال آنا ہی تو جادو کی علامت ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ۔ اسی طرح وَاسْتَرْهَا سَحَرُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا اور بڑا عظیم جادو انہوں نے پیش کیا۔ تو جادو ایک حقیقت ہے، البتہ ہر مسئلے کو جادو پر فٹ کرنا یہ صحیح نہیں۔ جادو کا علاج جادو سے کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کو جائز سمجھنا، یہ سب کفر کی باتیں ہیں، اور جادوگر کی جو حد ہے وہ اس کی گردن کو اتار دینا ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو جادو ایک حقیقت ہے، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے ساتھ، اور اس کے ذریعے سے بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح بیمار ہوا کرتے تھے، اس طرح جادو ایک بیماری ہے۔ آپ پر جب سحر کا معاملہ ہوا، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ایک کام میں نے کر لیا یا نہیں کیا، اس طرح کچھ دن گزرے، پھر آپ نے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، اللہ کی رحمت ہوئی، فرشتے نازل ہوئے، اللہ کے حکم سے بتایا گیا کہ آپ کے بالوں کے ذریعے سے لے کے آپ کے کنگھے میں بال لے کر اور میرے زبان کے اندر جو ہے ایک پتلا سا بنا کر دبا دیا گیا پتھر کے نیچے، اور اس طرح پھر آپ کو سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھنے کا کہا گیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا علاج کیا۔ تو جادو ایک حقیقت ہے، کتاب و سنت سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ البتہ یہ طے ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ جادو واقعتاً جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے لیے کسی عالم اور عامل یا پھر کتاب و سنت کے جو اوراد ہیں وہ اپنے اوپر پڑھنے چاہیے، جس سے مسئلہ واضح ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاملے کو منکشف فرما دے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔